بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آخری وارننگ ہے، پارلیمان میں آئیں اور جمہوریت کا حصہ بن جائیں، نخرے کریں گے تو بندوبست کرنا ہم جانتے ہیں۔ سابق خاتون اول کو کسی نے نہیں چھیڑا، نہیں چاہتے آپ جیل جائیں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ ادارے کی سیاست میں مداخلت نہ کرنے کے اعلان کے بعد سلیکٹڈ ٹولہ یتیم ہو چکا۔ یہ چاہتے ہیں ایک بار پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی صدا سنائی دے۔ پورا ادارہ فیصلہ کرتا ہے، توبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ جمہوریت کا انتقام ہوتا ہے۔ اس ملک کا سپہ سالار وردی میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے، مانتا ہے کہ سیاست میں مداخلت ہوتا تھا۔ اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کا ترقی کوئی نہیں روک سکتا۔ اس اعلان کے بعد مشرف کے باقیات اور یہ سلیکٹڈ لوگ سیاسی یتیم بن چکے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ بنی گالہ سے چیخیں نکل رہے ہیں۔ یہ بزدل تو بنی گالہ میں بھی چپ کیا مگر اپنا سازشیں جاری رکھے گا۔ اس کا ہر کوشش یہ ہوگا کہ فوج کو سیاست میں دکھیلا جائے۔ کھلم کھلا آرٹیکل 6 کا خلاف ورزی کیا جا رہا ہے۔ پریس کانفرنسز میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین توڑو، آئے عمران کا مدد کرو، آئین توڑو، آئے عمران کا ناپی چینج کرو۔ ان کا یہ کوشش ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلایا جائے، دباؤ ڈالا جائے، ایسا ماحول پیدا ہو کہ ایک بار پھر میرا عظیم ہم وطنوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری اس کے لیے وارننگ ہے، آئے واپس پارلیمان میں، بیٹھو اپنا کرسی پہ، پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں۔ کلندن تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو۔ ہر چیز پہ بات ہو سکتا ہے۔ نخرے کریں گے، پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی سے رو رہے ہو۔ آپ کا بھی خاتون اول موجود ہے، ابھی تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا۔ ہم تو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے، جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے، پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس نہیں، بلاول ہاؤس کی سازش نے عمران خان کو نکالا سلیکٹڈ زرداری کا کریڈٹ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گھڑی خدا بخش سے لفظی تیروں کی بارش، کہا مشرف کی طرح سلیکٹڈ بھی ماضی کا حصہ بن گیا ہے، پہلی بار فوج اور عدالت نے نہیں، عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا، امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیلوں نے آپ کو نکالا۔ وہ سلیکٹڈ آپ کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں۔ جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینک۔ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں۔ ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا۔ الیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برعزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا۔ جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں، جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخیں نکالے، ہم نے عوام کے مسائل پہ توجہ اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔
بلاول بھٹو کا متحد ہو کر دہشت گردوں سے مقابلے کا اعلان. کہا عمران خان کی نالائقی کے باعث پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا. سوال اٹھایا کس نے اس نالائق کو انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور دہشت گردوں سے مذاکرات کی اجازت دی؟ کس نے دہشت گردوں کو جیل سے رہا کیا؟ ہم دشمنوں سے مقابلے کے لیے عمران خان کی پالیسی ترک کرنا ہوگی. انہوں نے کہا سابق حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ملک دیوالیہ کے قریب جا پہنچا تھا. کس نے اس کھلاڑی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے، پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤ پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ہمارا فوج کے شوتا نے نارتھ وزیرستان کو، ساؤتھ وزیرستان کو، سابق فاتح کو اپنا لہو سے، اپنا قربانیوں سے، دہشت گردوں سے پاک کیا، انتہا پسندوں سے پاک کیا. کس نے اجازت دی ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا؟ ہمیں عمران خان کی جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا دہشت گردوں کے لیے اس کو چھوڑنا پڑے گا، پاکستان کا رٹ قائم کرنا پڑے گا. اپنا کرسی بچانے کے لیے ایسے معاشی پالیسیز آخری دنوں میں لاگو کیے گئے جو پاکستان کی معیشت پہ خود کش حملہ تھا. وزیر اعظم کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، دیوالیہ ہونے سے بچایا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دور میں احتساب کے نام پر سیاسی انتقام لیا گیا. نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا. اسلام آباد میں شمسی توانائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں گیس بحران بھی پی ٹی آئی حکومت کی غفلت اور نااہلی کا نتیجہ ہے. پہاڑ جیسے مسائل کا حل 8 مہینے میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل درآمد بھی ضرور کیا جائے گا. اپریل 2023 تک تمام سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا جائے گا. احتساب کے نام پر جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے بدقسمتی سے پچھلے دور میں جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی، نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جو انتقام لیا، اس سے یقیناً ہماری جو پبلک سرونٹس ہیں ان کی بہت دل چکنی ہوئی. ایسی حکومت جس کو مارز وجود میں آئے ہوئے صرف 8 ماہ ہوئے ہیں، وہ 30 سال کا پہاڑ نما جو ملبہ ہے اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. وقت کی شدید ترین ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. نیکسٹ جون کو یہ ختم، اور خدا کرے کہ یہ ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے نبھا سکیں. جو سب سے جو امیڈیٹ جو لو ہینگنگ فروٹ وہ شمسی توانائی ہے. اس طرح کے بے بنیاد اور بیہودہ پروپیگنڈا اس زمانے میں کیا گیا مسلم لیگ نون کو، حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن ایک لاڈلے کو تیار کیا جا رہا تھا، اس لیے سولر کو بدنام کیا. سرکاری جو منسٹریز ہیں ان کے دفاتر فی الفور ان کو شمسی توانائی کے ذریعے چلانے کا ہم نے منصوبہ مکمل طور پر تیار کر لیا ہے. انشاءاللہ اپریل اگلے سال. باقی سب اللہ کے ہاتھ میں. بڑی خبر، سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی. اسلام آباد دھماکے کے ملزمان گرفتار. ملزمان نے حملہ آور کو بارودی مواد فراہم کیا تھا. ملزمان ضلع کرم سے چلے اور راولپنڈی میں قیام کیا. سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی. اسلام آباد دھماکے کے ملزمان گرفتار. ملزمان نے حملہ آور کو بارودی مواد فراہم کیا تھا. ملزمان ضلع کرم سے چلے اور راولپنڈی میں قیام کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے نمبر گیم دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. عطا تاڑک کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے تیاری پوری ہے، سرپرائز دیں گے. اعتماد کے ووٹ کی حکمت عملی پر عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب میں اختلاف سامنے آ گیا. پنجاب میں تبدیلی کے لیے اتحادی حکومت کی کوششیں تیز. نمبر گیم انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارک کامیابی کے لیے پر امید ہیں. کہتے ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے سرپرائز دیں گے. ٹویٹر پیغام میں لکھا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہونی ہے. اپنے نمبرز کے حوالے سے مطمئن ہیں. عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہی کاف لیگ 2 دھڑوں میں بڑھ چکی ہے. کاف لیگ کے رہنما چودھری شافع حسین گزشتہ روز پروگرام ندیم ملک لائف میں یہ انکشاف کر چکے ہیں. کاف لیگ اکٹھی ہے یا کاف لیگ 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے؟
دو گروپ بن چکے ہوئے ہیں. تو کاف لیگ کے ووٹ پرویز الہی صاحب کی طرف جائیں گے, چودھری شجاعت کی طرف دیکھیں گے, کیا ہوگا؟ وہ تو 10 ہیں جن میں سے 2-3-4 ساروں کو پتہ ہے کہ رابطے میں ہیں. اب دیکھیں کیا بنتا ہے 11 تاریخ تک, 11 تاریخ سے پہلے. اعتماد کے ووٹ کی حکمت عملی پر عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب میں بھی اختلاف سامنے آ گیا. ذرائع کا کہنا ہے عمران خان 2 جنوری کو پارلیمانی پارٹی اجلاس کے فوراً بعد اعتماد کا ووٹ چاہتے ہیں, جبکہ پرویز الہی 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے. مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں ملک میں سیاسی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب پارٹیوں کو چھوڑیں, اب پاکستان کی بات کریں. اب پاکستان کی بات ہوگی تب بھی پارٹی میں رہیں گے اور پارٹیاں چلیں گی بھی, ورنہ نہ پارٹیاں چلیں گی نہ ہم چلیں گے نہ کوئی اور چلے گا. پھر بالکل اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے گا. یہ کہنا جی فوج آ جائے گی, نہ فوج نہیں آنا, کسی نے بھی نہیں آنا, لیکن پھر یہاں جو ہمارے ملک کی تباہی ہے. تو چودھری شجاعت حسین کی یہ رائے ہے کہ انتخابات وقت مقررہ پر ہونے چاہئیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی چودھری محمد اشرف کو گرفتار کر لیا ہے. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق رکن اسمبلی چودھری محمد اشرف نے 157 ایکڑ 1 کینال اور 16 مرلے سرکاری اراضی مبینہ جعلسازی اور فراڈ سے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی تھی. محکمہ اینٹی کرپشن نے M&A کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے لیگی M&A کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر اینٹی کرپشن پنجاب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے مختصر فیصلہ سنا دیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تمام پارٹیوں کو سن کر فیصلہ کیا. اسلام آباد سے دیکھیے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے صرف 3 روز قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا فیصلہ. تمام فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر وفاقی حکومت کا موقف تسلیم. 31 دسمبر کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے. چیف الیکشن کمشنر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انتخابی فہرستوں کا الیکشن شیڈیول سے کوئی تعلق نہیں. اس حوالے سے سماعت کل ہوگی. تحریک انصاف کے وکیل بابر ایوان نے موقف اختیار کیا کہ بلدیاتی قانون میں ترمیمی بل پر ابھی تک صدر کے دستخط نہیں ہوئے. اٹارنی جنرل اشتر صاف نے دلائل اور جواب الجواب میں کہا پارلیمان بل منظور کر چکی, صدر منظوری کے پابند ہیں. جاری نوٹیفیکیشن کو صدر بھی کالعدم قرار نہیں دے سکتے. ای سی پی کے فیصلے کا وفاقی وزیر داخلہ نے بھی خیر مقدم کیا ہے. ووٹس جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوئے تھے, اس کے اوپر لوگوں کا بڑا اعتراض تھا. الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سارا سنا ہے آج سب تمام پارٹیز کو, اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے. الیکشن کے اوپر جو ہے وہ سارے اعتراضات ہوں گے یا ہوتے تو ان کو الیکشن کمیشن کو پہلے ریزالو کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن بلدیاتی الیکشن جو ہیں یہ اب جنرل الیکشن کے بعد ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کے مطابق تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. بلدیاتی انتخابات کے نئے شیڈیول کا اعلان بھی نہیں کیا گیا. ذوالقرنین اقبال, سما, اسلام آباد. پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی تصدیق کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. پی ٹی آئی چیف ویب عامر ڈوگر نے راجہ پرویز اشرف کو ٹیلی فون کر کے پارٹی وفد کے ملنے کی خواہش ظاہر کی. اسپیکر نے خوش آمدید کہا, ساتھ ہی اپنی مصروفیات بھی بتا دی. کہا اسمبلی آئے, سیاسی مسائل کا حل پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا. عثمان خان رپورٹ کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی مصروفیات کے باعث پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کا معاملہ پھر لٹک گیا. عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی چیف وہب عامر ڈوگر نے اسپیکر سے رابطہ کیا اور وفد کی صورت میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا. عامر ڈوگر نے بتایا کہ پہلے تمام مستعفی 124 ارکان کے اسپیکر کے سامنے اکٹھے پیش ہونے کا فیصلہ تھا, لیکن اب ایک نمائندہ وفد بھیجنے پر اتفاق ہوا ہے. ابھی جو ہے وفد کی ملاقات ہوگی اور اس کے اندر یہی طے کرنا ہے کہ آپ پھر متفقہ کو تاریخ طے کر دیں کہ کس دن جو ہے وہ پورے تمام ممبرز کو لے کے آیا جائے. اسپیکر نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ضرور آئیں, لیکن ابھی لاڑکانہ میں ہوں. سندھ سے واپسی پر ملاقات ہوگی. راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس وقت پالیسی بیان دے رہے ہیں. وزیر ملک دوسرے ممالک کی طرح ایک بہت بڑے چیلنج کا شکار ہو گیا. یہ جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں ہمیں تقریباً $27 ارب کا ایندھن ہمیں امپورٹ کرنا پڑا,
गैस और ईंधन, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर गैस का भी बहुत बड़ा इशू सामने आया और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और भी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ कि जब कोविड के ज़माने में गैस की कीमतें और तेल की कीमतें क्रैश कर गई थी और गैस तकरीबन $2-3 पर यूनिट मिल रहा था। उस वक़्त जिस मुजरमाना गफलत से हमने काम लिया, उसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में शाहिद अब्बासी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इन्होंने कतर के साथ गैस का बड़ा अच्छा मुआहदा किया था और वो तकरीबन $13.2 पर यूनिट उसकी कीमत थी। उसके बाद एक और मुआहदा हुआ जो साबिक सिपह सलार ख़ुद गए थे, जो मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी, और वो भी 10 साल का वो मुआहदा था। अब सूरत हाल ये है कि गैस अवेलेबल नहीं है और तेल आसमानों से बातें कर रहा है। शाहिद अब्बासी साहब की कमेटी ने बड़ी अरक रेजी के साथ एक मंसूबा बनाया पिछले चंद महीनों में कि हम यानी लाइटनिंग स्पीड पर हम सोलर की तरफ और रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ें, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा इंपोर्ट बिल $27 अरब का है, वो अगर हम शमसी तवानाई की तरफ जाएंगे, यानी हवा के ज़रिए बिजली बनाएंगे, और हमारे जो पन बिजली के जो मंसूबे चल रहे हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो भाषा डैम की ज़मीन ख़रीदी गई $100 अरब के ऊपर, इस तरह दासू डैम के ऊपर भी उसी ज़माने में काम शुरू हुआ। उसके ऊपर काम जारी है, उसको अब मज़ीद तेज़ करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके लिए जो 10,000 मेगावाट का जो हमने सोलराइजेशन का जो मंसूबा बनाया है, उसकी शुरुआत हो चुकी हैं। वो बड़ी आप सब ने, तमाम मुतल्लिका महकमों ने, पावर ने, पेट्रोलियम ने और दूसरे जो भी दर्जा बदर्जा जो महकमे हैं, उन्होंने अपनी पूरी तरफ कंट्रीब्यूशन की और शाहिद अब्बासी साहब ने ये 10,000 मेगावाट की पॉलिसी का आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले इसका ऐलान किया और उसके ऊपर अब अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। 2015 में आप जानते हैं, 14 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। कौम ने हिम्मत नहीं हारी और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने न सिर्फ CPEC के तहत बल्कि ख़ुद पाकिस्तान के अपने महदूद वसाइल के ज़रिए LNG प्लांट्स लगाकर 20 घंटे की लोडिंग को 2018 तक ख़त्म कर दिया। ये जो अब बिजली की मद में जो हमारा जो सर्कुलर डेट जो है, ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का अज़दहा बन चुका है। इसी तरह गैस का भी अब सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया, उसकी भी अच्छी खासी अमाउंट है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? ये यकीनन ये बदतरीन गफलत है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये 25-30 साल का ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के आज ये पहाड़ बन गया है। अव्वलीन फुर्सत में हमें ये काम करना होगा, लेकिन यकीनन एक ऐसी हुकूमत जो इसको मार्ज वजूद में आए हुए सिर्फ 8 माह हुए हैं, वो 30 साल का ये जो एक पहाड़ नुमा जो मलबा है उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आज शुरुआत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। माजी में नैब के नाम पर जो एहतसाब के नाम पर जो विक्टिमाइजेशन हुई है, जिसमें सियासतदान तो जेलों में जाते हैं, वापस आते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं और फिर वो अपना कौम के सामने अपनी सफाई और साफ गोई के लिए वो अपनी वो
बाकायदा अपने केस पेश करते हैं, मगर आप तो सियासतदान नहीं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपने सारी उम्र कौम को सर्व किया, आपने एक ही ख्वाहिश होगी आपकी बेटों की, बेटियों की, आपके अजीज़ों की, भाइयों की, आपके वालिदैन की, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो इस वक्त कौम को सर्व कर रही है वो खिदमत करे और इज़्ज़त और वक़ार के साथ घर वापस आए, ताकि वो सर ऊंचा करके पाकिस्तान के शहरों, गलियों और महलों में आप जा सकें। बदकिस्मती से, और मुझे ये बड़े एक दुखी दिल के साथ कहना पड़ा कि बदकिस्मती से पिछले दौर में जिस तरीके से विच हंटिंग की गई और एहतसाब के नाम पर जो क्या लफ्ज़ है, जो एहतसाब के नाम पर ये इंतकाम लिया गया, थैंक यू, जो इंतकाम लिया गया और एक उसकी एक पूरी तरह पूरे आबोताब के साथ, यानी वो मैं जो हमेशा कहता हूँ और उसमें कोई दो राय नहीं कि नैब नियाजी गठजोड़ ने जो इंतकाम लिया और बदतरीन इंतकाम लिया और बर्बरियत की, और इट वाज इट अमाउंटेड टू फैशिज्म, उससे यकीनन हमारी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी बहुत दिलचकनी हुई। और मैं जानता हूँ इस टेबल पर जो बैठे हैं और जो इस टेबल पर नहीं हैं, जो अपने अपनी फ़राइज़ इस इस्लामाबाद में और सूबों में अदा कर रहे हैं, वो किस तरह उनके हौसले पस्त हुए। और इस टेबल में बैठे हैं, मैं ज़ाती तौर पर बाज़ अफसरान को जानता हूँ जिनकी दर्जनों पेशियाँ हुई नैब में, और उन्होंने अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ना जाने किस तरह पापड़ पेले और दुआएं करवाईं, दरगाहों पे गए, नेक लोगों के पास गए और यानी ख़त्म शरीफ कराए कि हमारी जो नेक नामी और इज़्ज़त पर आंच ना आए। तो मैं समझता हूँ कि इससे सबसे बड़ा ज़ोफ़ पहुँचा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को। और जब मैं देखता हूँ वो माह साल, जब मैंने पंजाब में बतौर खादम पंजाब 10 साल वन स्टैंड खिदमत की, 2 अदवार में आफ्टर इलेक्शंस 2008 से लेकर 2013 और 2013 से लेकर 2018, और फिर 1997 से 1999 जब हमारा दौर एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उसको स्कटल किया, तो इन 12.5 साल की जो मैं खिदमत देखता हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को देखता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस, और आज ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरी कोशिश के साथ जब देखती हूँ, तो मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क देखता हूँ। एंड आई डोंट होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर ग्रीवेंसेस, आई कैन अंडरस्टैंड योर ट्रबल्स, एंड you have passed through a very difficult period. और कोई भी ऐसा एक नेक नाम ईमानदार अफसर कोई भी होता तो यकीनन उसका गिला वही होता जो आपको गिला है। लेकिन अब यकीनन हालात बदले हैं और विच हंटिंग चीज़ नहीं है। लेकिन ये अगर मैं ना भी कहूँ तो ये आपके जहनों में बात है, और ये ज़बान ज़द आम है कि ठीक है जी, अब ये गुजर जाए, कल को हालात बदले तो फिर हम जकड़े जाएंगे, फिर हम नैब के कटारे में खड़े होंगे, फिर हम किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर हमें विच हंटिंग होगी, हम किधर जाएंगे। तो आज फाइल को हिलाना एक कार दारत है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं इन तमाम आपके मसाइल को समझता हूँ। आई अप्रिशिएट एंड आई डोंट वांट टू पुश यू बियॉन्ड अ पॉइंट, बिकॉज it is human psyche कि भाई you can't allow yourself to be bitten twice। तो अपना दूध का जरा वो भी वो फूक फूक कर वो पीता और कदम को बड़े ध्यान से रखता है। लेकिन this is a national cause, it is a national emergency, it's a national service कि आज कौम आपसे इस बात की बजा तौर पर तवक्को रखती है कि जिस मुल्क में 27 अरब डॉलर का तेल और गैस इंपोर्ट
کرنے پر ہمارے جو وسائل جو ہے وہ چلے جائیں تو وہ ترقی اور خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ یعنی ہمارے جو مرغزار ہیں، ہمارے جو کھیت کھلیان ہیں، ہماری صنعتوں کی چمنیاں، ان کو دھواں کہاں سے نکلے گا؟ روزگار کہاں سے آگے بڑھے گا؟ وہ تبھی ہوگا کہ سستی بجلی ہم مہیا کریں، ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو کنزرو کریں، بچتے کریں، اور کنزرویشن کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں۔ وہ انشاءاللہ کل ہم کیبنٹ میں لے کے آئیں گے۔ وہ ایک علیحدہ وہ ہے، وہ میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ پھر یہ معاملہ فوکس نہیں ہوگا، پھر ذرا کنفیوز ہوئے گا، اس میں اور بھی پھر جہتیں آ جائیں گی۔ تو قوم یہ ہم سے بجا طور پر توقع کرتی ہے کہ ہمیں فی الفور اور فوری طور پر، یعنی کیونکہ عوام کی توقعات ہیں، وہ بیچارے دیکھیں کس طرح مہنگائی میں پس رہے ہیں، اور یہ کولیشن گورنمنٹ کی یہ آخری خواہش نہیں، وہ کبھی بھی ان کی خواہش نہ ہوگی نہ تھی کہ مہنگائی کا بوجھ عوام پر اپنا ٹرانسفر کیا جائے، لیکن ایک مجبوری ہے۔ IMF کا جو کچھ ہم نے حشر کیا، معاہدہ کیا، اس کی دھجیاں اڑائیں، آج وہ ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم کسان کو اگر ہم اس کی جائز، اس کو ہم اپنا اس کی جو پیداوار بڑھانے کے لیے سبسڈی دینا چاہیں تو وی ہیو ٹو گو ٹو IMF۔ آج ہم جو بیچارے کروڑوں لوگ جو سیلاب سے تباہ حال ہیں، ان کو اگر ہم کوئی سبسڈی دینا چاہیں وی ہیو ٹو گو ٹو IMF۔ آج ہم اگر اس ملک کے اندر صنعتی ترقی کو آگے لے کے جانا چاہیں تو کوئی جائز سبسڈی دینا چاہیں وی ہیو ٹو گو ٹو IMF۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ایک بہت ایک دردناک حقیقت ہے۔ تو اس لیے جہاں پر IMF کا پروگرام بھی ہمیں جاری و ساری رکھنا ہے کہ اس کے بغیر ابھی شارٹ ٹرم میں کوئی ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وی ہیو نو ادر آپشن، وی ہیو ٹو گو along with the flow۔ IMF کے پروگرام کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے اور یہ فیز مکمل کرنا ہے جو نیکسٹ جون کو ختم ہوگا، اگلے جون کو، نیکسٹ جون کو یہ ختم ہوگا۔ خدا کرے کہ یہ ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے نبھا سکیں۔ اور میں پاکستانی قوم کو داد دیتا ہوں، ماؤں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، مزدوروں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، کہ کس طریقے سے وہ اس بوجھ کو لے کے چل رہے ہیں، مہنگائی کے بوجھ کو، اور بیچارے وہ اپنی صبر اور تحمل کا بہترین مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، لیکن اٹ کانٹ بی ٹیکن فار گرانٹڈ۔ ہمیں اپنے فوری طور پر کچھ ایسے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے جس سے کہ ملک کی ترقی یعنی زراعت اور صنعت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو اس کے لیے جو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو سب سے جو امیجیٹ جو لو ہینگنگ فروٹ وہ شمسی توانائی ہے۔ جب میں نے میاں نواز شریف کی سربراہی میں بھاولپور میں سولر پارک کا، پاکستان کا پہلا سولر پارک کی بنیاد رکھی تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آوازیں اٹھیں، اور دل آج بھی دکھتا ہے کہ جی یہ یعنی سب وقت نیپرا کا جو تھا جو ٹیرف تھا وہ 17 سینٹ تھا، لیکن الحمدللہ انتہائی شفاف طریقے سے جب ہم نے 100 میگا واٹ کا وہ لگایا تو خود ہم نے نیپرا کو آفر کیا بھئی آپ کی 17 سینٹس آئیں یہ ہماری کاسٹ جو ہے اس سے کم کر لیں، تو 13 سینٹس انہوں نے ریوائز کیا بیکاز آف قائد اعظم سولر پارک الحمدللہ. اینڈ اٹس ناٹ مائی کریڈٹ، اٹ از Mia Nawaz Sharif's credit and the entire teamwork which happened at the federal level and the provincial level. Teamwork کے بغیر کبھی کپتان ایک ہوتا ہے مگر اس کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. It's always teamwork. Remember, it's always teamwork. Without that, گھر کا خرچہ نہیں چلتا. قوموں کو تعمیر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو جب ہم نے وہ لگایا سولر پارک 100 میگا واٹ کا، بے بنیاد اور بیہودہ الزامات لگے. مثال کے طور پر ایک اینکر نے کہا جناب یہ تو صرف 8 گھنٹے یہ بجلی دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے پھر بتا دو جہاں پر 10-11 گھنٹے سولر پر بجلی ملتی ہو، یا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان سے زیادہ سورج جو ہے اس کی زندگی ہے 24 گھنٹے میں.
اس طرح کے بے بنیاد اور بیہودہ پروپیگنڈا اس زمانے میں کیا گیا. کیوں؟ مسلم لیگ نون کو, حکومت کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن ایک لاڈلے کو تیار کیا جا رہا تھا. اب وہ 56 کمپنیاں کہاں گئیں؟ 56 کمپنیاں. اس زمانے کے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار صاحب, وہ 56 کمپنیوں کے پیچھے پڑ گئے پنجاب میں, ایز اف کوئی کمپنی پاکستان میں کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتی. As he took notice of these 56 companies in Punjab at that point in time, companies under government law, they existed in the federal government and other provinces. کسی نے ان کو نہیں پوچھا. پنجاب میں 56 کمپنی لگیں گی. As time has passed, آج اس بات کو 5 سال ہو گئے, ایک دھیلے کی کرپشن ان کمپنیوں کے خلاف کسی نے نہیں نکال سکی. اس طرح پاکستان کو بدنام کر کے ہماری جو ترقی کی رفتار کو مکمل طور پر روک دیا گیا. تو آج جو آپ کو جو یہاں پر زحمت دی ہے وہ 10,000 میگا واٹ کا جو سولرائزیشن کا جو منصوبہ وہ تو آپ کے علم میں ہے. لیکن اس کی جو فرسٹ جو فیز ہے, جو منسٹریز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, اتھارٹیز ہیں, ان کی جو بلڈنگز, ان کے دفاتر جہاں وہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں یا ان کی جو آف شوٹس ہیں صوبوں میں, لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, یا جہاں پر بھی ہیں, گلگت بلتستان میں, وہاں پر ہم فی الفور ان کو شمسی توانائی کے ذریعے چلانے کا ہم نے منصوبہ مکمل طور پر تیار کر لیا ہے. یہ جو بجلی کا بل جو ہے یہ دیتے ہیں, یہ استعمال کریں گے سولر پینل لگانے کے اوپر. فنڈنگ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ہے, منسٹریز کی اپنی فنڈنگ ہے. اس میں کوئی ایڈیشنل نہ ہمیں رقوم چاہیے نہ کوئی اور چاہیے. تو یہ ایک ماڈل ہم نے فوراً اس کو لانچ کیا ہے, اور جو ہم نے ٹائم لائنز بنائی ہیں وہ انشاءاللہ اپریل اگلے سال. باقی سب اللہ کے ہاتھ میں. اور 3 چیزیں ہوں گی. یہ بتایا جاتا ہے کہ بال پاک فگر یہ ہے کہ 300 میگا واٹ سے لے کر 400-500 میگا واٹ یہ اپنا شمسی توانائی سے یہ تمام فیڈرل گورنمنٹ کے جو منسٹریز جو ہیں, ادارے ہیں صوبوں میں, جہاں جہاں آپ کے ہیں, وہ اتنی شاید بجلی کے منصوبے شمسی توانائی سے انسٹال ہوں گے. تو اتنی حد تک آپ کی جو امپورٹ بل ہے تیل کا اور گیس کا وہ کم ہو جائے گا. جس منسٹری کا سب سے شاندار سپیڈ اور ریکارڈ ہوگا, I will ensure that minister and that secretary and their colleagues would be given public recognition inshallah. ایک ہمارا قومی فریضہ ہے, ملی فریضہ ہے, سیاسی فریضہ ہے اور مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس قوم کو ہم قائد کے افکار کی طرف لے کے چلیں. اسی حوالے سے صوبوں کو گزارش کروں گا, صوبائی وزراء اعلیٰ کو, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو, سندھ کے وزیر اعلیٰ کو, KPK کے وزیر اعلیٰ کو, اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو, ان سے آپ کو میں گزارش کروں گا کہ اسی پیٹرن پر آپ بھی اپنے صوبوں میں شمسی توانائی کا آپ جال بچھا دیں. فیڈرل گورنمنٹ I will be at your beck and call. میں آپ کا خادم ہوں گا. جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے مدد چاہیے, چاہے وہ پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں یا کوئی پرمیشن ہے, جو بھی چاہیے وہ انشاءاللہ ہم فیڈرل گورنمنٹ آپ کی پوری طرح آپ کی پشت پر ہوگی. We should bend backwards, forwards and go the whole hog. اور اس منصوبے کو ہم مکمل کریں. پبلک بلڈنگز, کمرشل سینٹرز, ان سب کو ہم انشاءاللہ ترغیب دیں گے. This is the only option of our survival as a nation. آج ہم اس بات کا عہد کریں, اس خدا کو ہم اپنا اس سے مدد مانگیں کہ اللہ ہماری مدد کرے. اور یہ وہ مشن ہے, یہ وہ پروجیکٹ ہے, یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے ہم جان توڑ کوشش کریں. تو وہ جو ماضی کی جو تلخیاں ہیں, ماضی کی جو زیادتیاں ہیں, ماضی کا جو ظلم آپ کے اوپر ہوا ہے, وہ انشاءاللہ وہ راحت اور خوشیوں میں بدل جائے گا, اور پوری قوم کو آپ ایک ترقی اور خوشحالی کی طرف آپ اس ڈگر پر ڈال دیں گے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اللہ بے وجو پاکستان پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس. 30 سال کے مسائل فوراً ختم نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف پالیسی بیان دے رہے تھے.